کہ میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ولی ہیں اللہ کے، تو آپ سے کوئی کرامت دیکھو، لیکن اتنے عرصے رہنے کے بعد بھی میں نے آپ سے کوئی کرامت صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اس لیے مجھے ایسا لگا کہ آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ یہ صحیح بات ہے کہ تم نے مجھے ہوا میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا، پانی پر چلتا ہوا نہیں دیکھا، یا دوسری کوئی چیز مجھ سے صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، لیکن یہ بتاؤ کہ جب سے تم آئے ہو کیا مجھ سے کوئی بھی بات شریعت کے خلاف ہوئی ہے؟ کیا میں نے کوئی بھی کام شریعت کے خلاف کیا ہے؟ کیا میری کبھی کوئی تہجد کی نماز کی قضا ہوئی ہے؟ کیا میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ کوئی حرام کھایا ہے، حرام کمایا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، شریعت کے خلاف آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بس یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے، سمجھے آپ، یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو کرامت اور استدراج میں فرق کرنا سیکھیں اور ہر گہرے گہرے نتو گہرے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ ہاں، تھوڑی سی بات خلاف عادت ظاہر، بھائی خلاف عادت بعض ظاہر کافروں سے بھی ہوتی ہے، فاجروں سے بھی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ وہاں پہ وہ سب جادو وغیرہ ہوتا ہے، شیطان کی مدد دے کر کے خلاف بات ظاہر کر دیتے ہیں، اڑ گیا ہوا میں، تو کیا اس میں بڑی بات ہے؟ نا، اب ہم اس کو ولی نہیں سمجھیں گے، ولی کسی بھی شخص کو اسی وقت سمجھیں گے اور اسی وقت کہیں گے کہ یہ ولی ہے اللہ کا جبکہ ہم دیکھیں گے کہ وہ شریعت پر کتنی پابندی کرتا ہے، وہ شریعت کا کیسا پابند ہے، اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کے فرائض واجبات، اور فرائض واجبات تو دور کی بات ہے، جو ولی ہوتے ہیں وہ سنتوں کے اوپر اور مستحبات کے اوپر کی سختی سے عمل کرتے ہیں، وہ ولی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے، ہر گہرے گہرے نتو گہروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ ہاں، لوگ اس کے پیچھے اپنے ایمان تک کو گوا بیٹھے، بہت سے لوگوں کے ایمان چلے گئے، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ کرامت اور استدراج کے درمیان فرق پیدا نہ کر سکے، اور ہر کسی آدمی کے خلاف عادت بات ظاہر ہوئی نہیں کہ پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص گدھا بیچ رہا تھا، بادشاہ کا قافلہ وہاں سے نکلا، اس کے ساتھ وزیر بھی تھا۔ بادشاہ نے اس شخص کو گدھے بیچنے والے سے پوچھا کہ تیرے گدھے کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 30,000 روپے۔ بادشاہ سن کر کے چونک گئے، اتنی بڑی قیمت، آخر اس گدھے میں ایسی کیا بات ہے، خاص بات؟ تو اس گدھے بیچنے والے نے کہا کہ بادشاہ حضور، دراصل بات یہ ہے کہ میرے گدھے پر جو بیٹھتا ہے اسے وہی بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ میں کہا ہاں اس بات کہا، تو بادشاہ نے ٹرائی کے لیے اپنے وزیر سے کہا کہ اس میں بیٹھ کر دیکھ کیا یہ صحیح بتاتا ہے کہ نہیں۔ تو گدھے بیچنے والے نے کہا کہ بادشاہ جو گنہگار ہوتا ہے اسے مکہ مدینہ نہیں دکھائی دیتا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مسجد ہے، زور سے مت ہنسیے، جو گنہگار ہوتا ہے اس کو مکہ مدینہ نہیں دکھائی دیتا۔ اب وہ وزیر کہتا ہے کہ تم مجھے گنہگار سمجھتا ہے؟ میں نے کہا میں گنہگار نہیں ہوں۔ اب وہ وزیر گدھے پر بیٹھتا ہے، اب دکھائی تو کچھ دیتا نہیں، لیکن دل میں سوچتا ہے کہ اگر سچ بتاؤں گا تو ذلت ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں گنہگار ہوں، اس لیے جھوٹ جھوٹ میں کہتا ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا مکہ ہے، کیا مدینہ ہے، ایسے بول کر کے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا واقعی میں؟ کہا ہاں واقعی میں دکھائی دیتا، آپ بھی بیٹھ کر کے دیکھیں۔ اب بادشاہ بیٹھا، اس کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو اب اس نے سوچا کہ بھائی اگر میں ظاہر کروں گا تو میری جو ہے بادشاہ یہ کم پڑ جائے گی، لوگ میرے پر کریں گے کہ یہ تو گنہگار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ماشاء اللہ
دکھائی دے رہا ہے، مدینہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو وزیر کو کہا کہ تجھے تو صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں تو یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن جو پیچھے والے جو تھے نا وہ سب گدھے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اب کوئی گدھے کے بال کو لے کر کے تبرک کے طور پر لے کر کے جا رہا ہے، کوئی گدھے کو چوم رہا ہے، کوئی گدھے کی دعائیں دے رہا ہے، کوئی گدھے کو جو ہے اپنے ساتھ وہ ہاتھ گرا کر کے اپنے شریر پر جسم پر مر رہا ہے کہ اتنا بابرکت گدھا ہے۔ تو یہی حال آج ہمارا، سمجھ گئے، یہی حال آج ہمارا ہے کہ کسی باسی کو باجی کے ذریعے سے ایک بات ظاہر نہیں ہوئی، پھیلی نہیں کہ بھائی اس نے کوئی ایسا کوئی استدراج دکھایا ہے، لوگ تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر بات پھیل جائے کہ بھائی فلاں شخص پہنچا ہوا ہے، وہ تو ایسے ایسے کرتا ہے، تو اب دیکھو کہ کیسے لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، کوئی ہاتھ چھوڑے گا، کوئی اس کو ولی سمجھے گا، کوئی اس کو کیا برکت کے لیے لے جائے گا، کوئی اس کے وسیلے سے دعائیں مانگے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بات جو میں نے ابھی واقعہ بتایا یہ ایک خیالی واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ کرامت اور استدراج کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کرامت جس شخص سے ظاہر ہو وہ ولی ہوتا ہے، لیکن ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت پر پابند ہو، شخصی کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتا ہو۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کرے اور اس کے باوجود بھی اس نے کوئی کام خلاف عادت ظاہر ہو تو اس کو ولی نہیں سمجھیں گے، اس کو کرامت نہیں سمجھیں گے، اس کو استدراج سمجھیں گے، اور ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں گے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے۔ دعا ہے کہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔